الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اذنی وعوجز وقال اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع الياس مما في ايدي الناس رواه الامام احمد في مسنده. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں آج ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ایسی باتیں بتانے والے ہیں جو آپ نے ایک آدمی کے اصرار اور سوال پر ارشاد فرمائی. اور تینوں باتیں ایسی ہیں کہ آدمی اگر ان پر ثابت قدم رہے اور اپنی زندگی میں ان کو لازم اور ضروری کر لے تو دنیا بھی اس کی کامیابی سے گزرے گی اور آخرت بھی کامیابی سے گزرے گی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جس درجے اور مرتبے کے آدمی ہیں شاید ہمیں سے اکثر لوگ جانتے ہیں. یہی وہ شخصیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنا کر مدینے میں دیگر صحابہ کرام سے ممتاز کہلائے. بڑی شخصیت کے مالک، بڑے فضائل اور مناقب کے مالک ہیں. بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جمی ہوئی تھی. اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر آپ سے سوال کیا. وہ آدمی کتنا ذہین اور کتنا ہوشیار تھا ذرا اس کی اس بات سے اندازہ لگائیے. وہ رسول اکرم سے اپنی بات کہنے سے پہلے درخواست کرتا ہے یا رسول اللہ اذنی واوجز، اللہ کے رسول مجھے آپ نصیحت فرمائیے اور نصیحت میں اختصار سے کام لیجیے. بہت زیادہ لمبی چوڑی نصیحت میں سن کر اس پر عمل نہیں کر سکوں گا. میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے مختصر نصیحت فرمائیں اور ایسی فرمائیں جو میرے لیے کافی ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے 3 چیزیں اسے بتلائیں. فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، سنو جب تم نماز پڑھا کرو تو ایسی نماز پڑھا کرو جیسے کہ یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. اور لوگوں سے کلام کرو، بات کرو تو دھیان رہے ایسی بات کبھی نہ کرنا کہ بعد میں تمہیں ان سے معافی مانگنا پڑے. تیسری بات فرمایا اور تمام دنیا کے لوگوں سے اپنی امیدیں اٹھا لو، نا امید ہو جاؤ سب سے. یہ دل میں بٹھا لو کہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں دے گا، لہذا کبھی کسی سے کوئی چیز مانگو مت، استغنا کی زندگی گزارو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 نصیحتیں اس آدمی کے لیے جس نے درخواست کی تھی کہ اذنی واوجز، مجھے نصیحت تو فرمائیں لیکن اختصار کا پہلو مد نظر رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظوں میں 3 باتیں فرما دیں. اب اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ اللہ اور دنیا کے لوگ اور توکل اور بھروسہ، 3 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. جب عبادت کرو، عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو اللہ رب العزت کے سامنے تو عبادت اس انداز سے کرو گویا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری عبادت ہے، آخری نماز ہے. ناظرین آخری نماز اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے تو وہ کس قدر خیال سے، کتنے اطمینان سے اور کس قدر توجہ سے وہ نماز ادا کرے گا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. آدمی کو یقین ہے کہ اب زندگی میں
दोबारा नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुशरिकीन मक्का ने उनकी जान लेने का इरादा कर लिया, उनको गिरफ्तार करके लाए थे और मक्के के कुछ लोगों के हाथों उनको बेच दिया था लोगों ने। वो कैदी थे। एक दिन इख्तियार किया गया, चुना गया कि फलां दिन उनको फांसी लगाई जाएगी। उनका वाक़या तो बहुत दर्दअंगेज, अलमनाक और बहुत इबरत अंगेज है और बहुत तवील भी है, लेकिन हमें यहाँ पर अपने मौजू से मुताल्लिक सिर्फ इतनी बात अर्ज करना है कि जब उनको सूली देने के लिए मुशरिकीन मक्का ने सारे इंतजामात कर लिए और उनको ले जाने लगे तो उनसे पूछा गया कि कोई तमन्ना, कोई आरज़ू। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो, इसकी तमन्ना है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम 2 रकत नमाज पढ़ लो। हज़रत खुबैब ने 2 रकत नमाज अदा फरमाई और नमाज पढ़ने के बाद ये कहा कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि अगर मेरी नमाज कुछ लंबी हो जाए तो तुम लोग ये कहोगे कि मौत के डर से लंबी नमाज पढ़ रहा है, कि शायद जिंदगी का कुछ अरसा और बढ़ जाए, इसलिए मैंने नमाज बड़ी हल्की पढ़ी है। वरना मुझे इतना मजा आ रहा था नमाज पढ़ने में, इतना लुत्फ और इतना सुकून मिल रहा था कि मैं इतनी जल्दी ना पढ़ता और दुनिया में इससे ज्यादा मजा और सुकून किसी चीज में नहीं। अंदाजा लगाएं, उनको यकीन था कि हाँ ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। 2 रकत उन्होंने कैसे अदा फरमाई हो। आपने फरमाया कि नमाज पढ़ो तो इसी नीयत से पढ़ो कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है और शायद इसके बाद मुझे नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और जब यकीन हो जाए आदमी को कि मैं नमाज ऐसी पढ़ रहा हूँ तो वो एहसान के दर्जे को पहुँच गया है और एहसान के दर्जे पर पहुँचकर नमाज अदा फरमा रहा है। और एहसान का दर्जा नाजरीन आप जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत जिब्रील के सवाल के जवाब में कि एहसान ये है अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराहु व इन लम यकुन तराहु फकअन्नहु यराक। एहसान ये है कि तुम ऐसे नमाज पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख रहे हो। सारी कायनात का मालिक, हर एक चीज पर इख्तियार रखने वाला, जन्नत और दोज़ख को बनाकर हर एक के लिए लोगों का इंतखाब और फैसला करने वाला, ऐसे अजीम दरबार में तुम खड़े हो। ये अगर तुम्हें एहसास हो जाए, तुम्हारी रूह, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी सोच, तुम्हारा फिक्र, तुम्हारा दिल, सारे के सारे क्या उसकी जाने मुतवज्जे नहीं हो जाएंगे? सारी तरफ से तवज्जा कट कर आप हमातन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। अगर ये एहसास हो जाए आपको कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी नमाज है, तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख रहे हैं, उसके दरबार में खड़े हैं, आप देख रहे हैं और उसके दरबार में खड़े होकर उसको राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये दर्जा हासिल ना हो सके आपको, तो कम से कम इतना तो यकीन रखें कि वो आपको देख रहा है। वो देख रहा है तो जब सारी कायनात का मालिक, जब्बार और कहार, अरहमुर राहिमीन आपको देख रहा है, तो क्या आपकी तवज्जो किसी और की तरफ होगी? कहीं और देखेंगे आप? किसी और बात को सोचेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा? हरगिज नहीं। फिर कोई और बात आपके दिमाग में नहीं आएगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। नाजरीन, अगर जिंदगी में चंद बार भी ऐसी नमाज पढ़ने का किसी को मौका मिल जाए, तो फिर वो देखेगा कि उसकी रूह
کس قدر مسرور ہے اور اس کے دل و دماغ پر کیسی سکینت طاری ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں اور رہتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ کسی اور جانب رہتی ہے. ہمارے دل میں کچھ اور چلتا رہتا ہے اور ہمارے دماغ میں کچھ اور چلتا رہتا ہے. اور بظاہر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, جسم ہمارا حاضر ہوتا ہے, لیکن ہمارا قلب, ہمارا دماغ اور ہماری توجہ یہ حاضر نہیں ہوتی, یہ غائب ہوتے ہیں. اور اگر ایسی نماز ہم پڑھنے لگ جائیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تو ہمارے درجات, ہمارے مراتب اور ہمارا مقام کچھ اور بن جائے. ناظرین, یہاں ہم رکیں گے ایک مختصر وقفے کے لیے, پھر ملتے ہیں. وقفے کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر. بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا, جس میں آپ نے ایک آدمی کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ نماز جب پڑھو تو اس انداز سے پڑھو جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہے. دوسری نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ فرمائی کہ زندگی میں اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لو کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے, اور کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار نہیں کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے کہ بعد میں ہمیں معافی مانگنا پڑے اور معذرت کرنی پڑے. ناظرین, اگر آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالے گا جس کے لیے اس کو کسی سے معذرت کرنی پڑے, تو آپ اس کی سعادت, نیک بختی اور لوگوں کے دل میں اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھے میری بات سے, تو آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں آپ کی قدر و منزلت کتنی ہوگی. کوئی دوسرا بھی آپ کا دل نہیں دکھائے گا. آپ کی تعریف میں ہر ایک آدمی رطب اللسان ہوگا, اور جب کبھی آپ کو کسی سے معذرت نہیں کرنی پڑے گی تو کسی کے سامنے آپ کو شرمندہ بھی نہیں ہونا پڑے گا. تو اگر آپ شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں. زبان انسان کے جسم میں ایک ایسی چیز ہے جو بہت مفید ہے اور بڑی خطرناک ہے. یہی زبان آدمی کو عزت دلاتی ہے اور یہی آدمی کو بے عزت بھی کر دیتی ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان حکیم سے اس زمانے کے بادشاہ نے ایک بار درخواست کی, حکم دیا ان کو کہ بتائیے انسان کے جسم میں سب سے زیادہ مفید, بہتر اور اچھی چیز کیا ہے, وہ لے کر آئیے. تو وہ زبان کسی جانور کی کاٹ کے اور اس کے سامنے لے گئے اور پیش کر دی کہ یہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ مفید, ضروری اور سب سے اہم چیز ہے, سب سے قیمتی چیز ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن حکم دیا کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ غیر ضروری چیز, ایسی جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہو, وہ بتائیے. دوسرے دن بھی زبان لے جا کر انہوں نے پیش کر دی. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی, سب سے ضروری چیز, سب سے قیمتی چیز اور سب سے زیادہ خطرناک چیز دونوں زبان ہے, کوئی اور چیز ہونی چاہیے. دیکھیے, دوسرے لوگوں سے اگر یہی سوال کیا جائے تو ہو سکتا ہے آدمی کہے کہ دماغ ہے, کوئی کہے دل ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ لقمان حکیم نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح ہے کہ آدمی کے جسم میں بہت ضروری چیز ہے. اگر زبان نہ ہو تو آدمی اپنے مافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا, اپنی خوشی اور غمی کا اظہار نہیں کر سکتا, اپنی دکھ اور تکلیف کو بتا نہیں سکتا کسی, اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نہیں کر سکتا, اور کسی کے ساتھ اپنے جذبات, احساسات, دکھ اور تکلیف کو شیئر نہیں کر سکتا. لیکن
جہاں یہ بہت زیادہ مفید اور ضروری ہے وہیں یہ نہایت خطرناک ہے کہ یہی زبان دوست کو دشمن بنا دیتی ہے، اپنوں کو پرایا بنا دیتی ہے، اور یہی زبان آدمی کو لڈو کھلاتی ہے اور یہی جوتی کھلاتی ہے۔ آدمی اس کی وجہ سے کبھی بے عزت ہوتا ہے اور زبان ہی کی وجہ سے عزت بھی پا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کی تعریف کریں تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، اور اسی زبان سے اگر کسی کو آپ گالی دیں تو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہی چیز زبان۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیسے بولیں کیسے نہ بولیں، ایک بڑی عجیب حکیمانہ بات فرمائی کہ بات ایسی کرو ہمیشہ سوچ کر سمجھ کر، جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر منہ کھولو۔ تو آپ اگر بغیر تولے یوں ہی بول دیں گے تو آپ کو ندامت و شرمندگی ہوگی اور لوگوں سے معافی مانگنا پڑے گی، اور معافی مانگو گے تو شرمندگی تو ضرور ہوگی۔ تو اگر شرمندگی سے بچنا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت برقرار رکھنا ہے، تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ کوئی ایسی بات نہ کہو کسی کے بارے میں، کوئی ایسا تبصرہ نہ کرو، کوئی اس انداز سے ان کے ساتھ ویوہار نہ کرو کہ وہ تمہاری طرف سے کسی بدگمانی کا شکار ہو جائے، تمہیں برا بھلا کہیں، تم سے ناراض ہو جائیں، تم سے بول چال بند کر دیں، اور یہ سب زبان ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ زبان پر کنٹرول رکھو تو آپ کی عزت برقرار رہے گی، اور کبھی ندامت و شرمندگی کا آپ کو صدمہ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ ایک آدمی ساری زندگی ندامت و شرمندگی سے بچ جائے، اس کے لیے سب سے بہتر نسخہ رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت بہت اہم چیز ہے۔ تیسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَاجْمَعْ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں سے اپنی آرزویں، تمنائیں، آشائیں اٹھا لو، کسی سے کوئی امید مت رکھو۔ امید رکھو گے تو ہمیشہ تکلیف ہوگی۔ جس آدمی سے آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کی عزت کرے گا، اگر آپ کے ساتھ بے عزتی سے پیش آئے گا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ جس آدمی سے امید ہے کہ یہ ہمیں قرض دے دے گا اور آپ اس کے پاس قرض مانگنے جاؤ اور وہ یوں ہی ٹرخا دے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ جس آدمی سے امید ہوگی کہ یہ برے وقت میں ہمارا ساتھ دے گا اور وہی دشمنوں کے ساتھ ہو جائے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ تو لوگوں سے امید نہ رکھو، امید رکھو گے تو تکلیف اٹھاؤ گے۔ لہذا کسی سے کوئی امید نہ رکھو، نہ اچھائی کی اور نہ مدد کی، نہ کسی اور ایسی چیز کی جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اور جب اس انداز سے زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے یہ دنیا بہت بہتر ہو جائے گی۔ جب آپ نے امید اٹھا لی لوگوں سے اور امید اللہ رب العزت سے وابستہ کر لی، ساری تمنائیں آرزویں وہی پوری کرے گا، ہماری زندگی کے لیے تمام طرح کے سامان وہی کرے گا، تو آپ کو توکل اور بھروسہ اللہ رب العزت پہ حقیقی معنی میں کرنا آ جائے گا۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ اگر آپ کو ہو جائے اور پکا ہو جائے تو آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی میل ہی نہیں ہے، آپ تو سب سے عظیم آدمی ہیں، آپ سب سے مضبوط آدمی ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر کسی کے دربار میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور دامن پسارنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو کر رہتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ پوری نہ ہو، جائز ضرورت ہو، اس کے لیے مفید ہو، تو اللہ رب العزت اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرماتا ہے، ایسے وسائل مہیا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اس کے لیے رزق کے، نوکری کے اور زندگی گزارنے کے وسائل وہاں سے فراہم کر دیتا ہے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی یہ چیز مل سکتی ہے، اور وہاں سے مل جائے جہاں سے وہم و گمان نہ ہو انسان کو، تو جو خوشی انسان کو ملتی ہے اس خوشی کا کوئی اندازہ نہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیز کی ضرورت ہے، ابا دے دیں گے، بھائی دے دے گا، چچا دے دیں گے، اور وہ دے دیں تو آپ کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوگی، لیکن ایک ایسا آدمی آپ کو دے دے، کوئی سب منع کر دیں اور ایک ایسا آدمی دے دے جس سے آپ نے کبھی امید ہی نہیں لگائی، تو آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام سے اپنی آرزویں، امیدیں منقطع کر لو۔ جب منقطع کر لو گے تو تمام کے دل میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ دیکھیے، آپ کی عزت کہاں گھٹتی ہے؟ جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں، جب آپ کسی کے سامنے اپنی ضرورت رکھتے ہیں، جب آپ ضرورت رکھو گے اس کے سامنے تو آپ کی طرف سے بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ آدمی مانگتا ہے، مانگتا رہتا ہے، ضرورت مند، یہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ویسا ہے، اور جب آپ اللہ سے مانگو صرف، اللہ رب العزت اسی سے دلوا دے گا جس سے تم مانگنے کی سوچ رہے تھے، اسی سے دلوا دے گا، اور تم نے اس سے نہیں مانگا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت ڈالے گا، وہ آ کر آپ سے کہے گا کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ چل رہا ہے، اگر آپ کو کچھ پیسے کی ضرورت ہو تو لے لیجئے، اپنا کام نکال لیجئے، تو آپ کی عزت نہیں جائے گی۔ اسی لیے اکبر نے کہا کہ خدا سے مانگ، خدا سے مانگ، جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ صرف اللہ رب العزت کا در ایسا ہے، اس کا دروازہ ایسا ہے کہ اس پر مانگنے سے کسی کی عزت نہیں جاتی، کوئی بے عزت نہیں ہوتا۔ باقی دنیا میں کوئی در ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں سے مانگو اور بے عزت نہ ہو۔ ایک بار مانگو گے آدمی نظر انداز کرے گا، دوسری بار مانگو گے تو ٹال مٹول کرے گا، تیسری بار اگر چلے گئے تو دھتکار دے گا، تم نے تو یار اپنا زندگی کا وتیرہ بنا لیا ہے، تمہارا یہی کام ہے، ہر وقت مانگتے رہتے ہو، تمہیں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ یہ سب اگر نہیں سننا چاہتے ہو تو صرف اللہ رب العزت سے امید رکھو، وہی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہی در ہے جہاں مانگنے سے عزت نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے در کا بھکاری رکھے، اپنے در سے ہماری ضرورتیں پوری کرے پروردگار، اور تمام مخلوق سے ہمیں مستغنی اور بے نیاز بنائے پروردگار۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ اور اس طرح ناظرین، ہمارے آج کا یہ درس اور یہ موضوع یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور درس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔